ساری دنیا کے نام۔ آ رہا ہے پھر ماہ غفران، ماہ رمضان، جس میں ہوگا رحمتوں اور برکتوں کا نزول۔ ماہ رمضان کی آمد پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عاشقان رسول کے لیے پیغام۔ بینکاک تھائی لینڈ میں موجود پاکستانی ایمبیسی میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی کی آمد۔ ایمبیسیڈر آصف بھٹی سے تھائی لینڈ سمیت عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی اور مختلف امور پر گفتگو۔ بینکاک میں ہی بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول سے ملاقات و نیکی کی دعوت۔ فیضان مدینہ میں 15 شعبان کے نفلی روزے کے سلسلے میں دعا افطار کا انعقاد، مناجات کا اہتمام بھی کیا گیا۔ فیضان مدینہ کراچی میں پروفیشنلز فورم کے تحت 25 جنوری 2026 کو ایک میٹ اپ ہوا۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آ رہا ہے ماہ غفران، جس میں ہوگا رحمتوں اور برکتوں کا نزول۔ ماہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی عاشقان رسول کو رمضان شریف پر چراغاں کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ پیغام آپ بھی سماعت کیجیے۔ میرا رمضان آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، یہ وہی رمضان ہے جس سے میں بچپن سے پیار کرتا ہوں۔ جان میری تجھ پر قربان۔ نیت قریب ہی ہے، میں اور میرا بیٹا حاجی رضا، تو ہم دلہن بنائیں گے انشاءاللہ اپنی عبادت کو۔ بھی جامع سبحان، بچے کو پتا چل گیا ہے کیا بھائی، رمضان ہے، رات کو چراغاں ہے اور دن کو روزہ ہے۔ جلدی جلدی آ رمضان۔ بیٹے کی شادی میں دلہن بناتے ہیں لوگ، عقیقے میں سجاتے ہیں، شادیوں میں کتنی مطلب سجاوٹیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ مسجدیں بھی سجانی ہے، گلی سجا سکتے ہیں، روڈ سجائیں، جو بھی سجانا ہے اپنی جیبوں سے، کسی سے چندہ نہیں کرنا ہے۔ عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان۔ اور ہماری گورنمنٹ اگر پورا ملک سجا دے تو ان کی مہربانی۔ پچھلے سال کچھ کوشش تو کی تھی، چراغے والا کانسیپٹ بڑا ایک اچھا آئیڈیا، اور اس کو ہمیں ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی ہم چراغاں ہو سکے گی کریں گے، بلڈنگوں میں کریں گے، اپنے دوسرے اداروں کے ٹاؤن چیئرمینوں کو کہیں گے کہ اس ماہ برکت کو جس شان شوکت سے منایا جائے۔ یہ جو پیغام ہے یہ ہمارے لیے ہے، انشاءاللہ ہم اپنے امارات میں جو ہے اسی طرح کی خوشی لے کر آئیں گے۔ جس طرح ہم ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم رمضان المبارک کے آغاز کو بھی اپنے شہر کراچی میں، صوبہ سندھ میں اور پیارے پاکستان میں اسی طریقے سے آمد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ شہر کو روشنیوں سے بھر دیں، تو ہم نے گورنر ہاؤس کو اور اس کے چاروں اطراف کو روشنیوں سے بھر دیا ہے۔ کچھ روشنیاں رونقیں ہوئی بھی تھی ماشاءاللہ، تو توجہ دلا دوں اگر یہ سن رہا کوئی ان کا، اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ پاکستان کا گھر گھر سج جائے اور محلہ محلہ رونق ہو جائے، چراغ۔ لا ریب مہ غفران، ہے لا ریب مہ غفران۔ دنیا میں کہیں بھی ہوں، جہاں جہاں ممکن ہو کوئی قانونی رکاوٹیں نہ ہو تو وہاں ضرور سجاوٹیں کریں، اپنے گھروں کو رمضان کی خوشی میں سجائیں، انشاءاللہ آپ کا دل سج جائے گا، آپ کی قبریں بھی انشاءاللہ سج جائیں گی، چراغاں ہو جائے گا قبروں میں، روشنی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فضل رب سے غیر رمضان۔ میرا بیٹا سن رہا ہے تو سن لے، تیاری کرو انشاءاللہ۔ وہ چاند رات کو ساری عمارت اپنی دلہن بنی ہوئی ہو رمضان کے استقبال میں، اور تعظیم رمضان کی نیت کرنی ہے، انشاءاللہ اس سے ثواب ملے گا۔ فارس کے ملک تھائی لینڈ سے بتاتے چلیں آپ کو، جہاں پاکستانی ایمبیسی میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی کی ایمبیسیڈر آصف بھٹی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ دوسری جانب بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول سے ملاقات و نیکی کی دعوت سمیت فیضان مدینہ میں دعا افطار بھی ہوئی۔ مزید جانتے ہیں محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک تھائی لینڈ کی کیپٹل سٹی بینکاک میں موجود پاکستانی ایمبیسی میں بروز بدھ 4 فروری 2026 کو خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی کی
کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ آمد ہوئی، جہاں پاکستانی ایمبیسیڈر آصف بھٹی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران انہیں تھائی لینڈ سمیت عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا۔ دوسری جانب بینکاک تھائی لینڈ میں ہی ایک اسلامی بھائی سجاد بوندی کی رہائش گاہ پر بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات و نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس دوران خدمات دعوت اسلامی اور مختلف امور پر آگاہی دی گئی اور خلیفہ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت بھی پیش کی۔ ادھر 4 فروری 2026 کو ہی فیضان مدینہ بینکاک میں 15 شعبان کے نفلی روزے کے سلسلے میں دعائے افطار کا انعقاد کیا گیا، جس میں شریک مختلف شعبات کے عاشقان رسول نے نگران تھائی لینڈ مشاورت کے ہمراہ مناجات و دعا مانگنے کی سعادت پائی اور افطاری کا بھی اہتمام کیا گیا۔ خبر دیتے ہیں آپ کو دنیا کے مختلف ممالک سے، جہاں دعا افطار اور شب برات کے نوافل کی ادائیگی کا سلسلہ ہوا اور دعوت اسلامی کے تحت اجتماع شب برات کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں اراکین شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، رکت انگیز دعا و مناجات کے سلسلے بھی ہوئے۔ تفصیلات بتائیں گے محمد شعبان رضا عطاری اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کے شہر آچے بسار اور سری لنکا کے شہر کولمبو میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلسی شورا کے اراکین حاجی محمد ایاز اتاری، حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد امین اتاری کی بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کے ہمراہ ماہ شعبان کے نفلی روزے کے سلسلے میں منعقدہ دعائے افطار اور بعد نماز مغرب شب برات کی مناسبت سے نوافل کی ادائیگی میں شرکت ہوئی، جہاں سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی اور دعائے نصف شعبان بھی پڑھی گئی اور مناجات و دعا کا سلسلہ بھی ہوا، جبکہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں اجتماعات شب برات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف علاقوں سے سفر کرتے ہوئے عاشقان رسول شریک ہوئے اور ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی۔ اجتماعات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول سے ہوا، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے قبر و آخرت کی تیاری سمیت دیگر موضوعات پر سنت و بھرے بیانات کیے اور شب برات کی اہمیت و فضیلت بتاتے ہوئے شرکاء کو قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ دوران اجتماعات ذکر اللہ کیا گیا اور رکعت انگیز دعا و مناجات کے سلسلے بھی ہوئے۔ آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا، یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا، یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، ہے بزرگی بلندی و احسان کو لیے، ہے بزرگی بلندی و احسان کو لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ خبر دیتے ہیں آپ کو بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت شب برات کے سلسلے میں ہونے والے سنت بھرے اجتماعات کے حوالے سے، جس میں شریک عاشقان رسول کے درمیان رکن شورا حاجی عبد المبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے۔ مزید جانیں گے اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ اور دیگر مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات شب برات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول کے بعد رکن شورا حاجی عبد المبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے، جبکہ ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ والسلام کے سلسلے بھی ہوئے، اور اس سے قبل بعد نماز عصر دعائے افطار و مناجات اور بعد نماز مغرب نوافل کی ادائیگی کے سلسلے بھی ہوئے۔ اللہ تعالی دان اے دعوت اسلامی، پریونو بیرونو دان اے دعوت اسلامی، اللہ تعالی دان اے دعوت اسلامی، پریونو بیرونو دان اے دعوت اسلامی، رحمو تیرے کورونا اے دعوت اسلامی، رحمو تیرے کورونا اے دعوت اسلامی، شیطان رجاتونا اے دعوت اسلامی، اے دعوت اسلامی، زندہ باد اللہ تعالی دان اے دعوت اسلامی، پریونو بیرونو دان اے دعوت اسلامی، زندہ باد اللہ تعالی دان اے دعوت اسلامی، پریونو بیرونو دان اے دعوت اسلامی، اے شوہ گناہگار اے شوہ پاپی تاپی، اے شوہ گناہگار اے
শোহে পাপি তাপি জন্নতের সোজা রাস্তা এই দাওয়াত ইসলামী। नाजरीन, आप भी दावत इस्लामी के सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत कीजिए और अजर सवाब हासिल कीजिए। दावत इस्लामी के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शब बराअत के मौके पर अजीम शान सुन्नत भरे इज्तिमाआत मुनअकिद हुए, जहाँ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने शब बराअत की फजीलत बयान की। इन इज्तिमाआत के आखिर में खुसूसी दुआएं भी की गईं। आका का महीना, आका का महीना, आका का महीना, आका का महीना, शाबान लो आया ये है आका का महीना, शाबान लो आया ये है आका का महीना, आका का महीना, आका का महीना है बुजुर्गी बुलंदियों एहसान को लिए, है बुजुर्गी बुलंदियों एहसान को लिए, उल्फत को नूर को लिए आया ये सफीना, आका का महीना, आका का महीना, आका का महीना, आका का महीना, डरने की आंखें खुल गए मिट जाए खताएं, डरने की आंखें खुल गए मिट जाए खताएं, है अपने नबी पर दुरूद का ये महीना, आका का महीना, आका का महीना, आका का महीना, आका का महीना, शाबान के रोज़ों को मिलाते रमज़ान से, शाबान के रोज़ों को मिलाते रमज़ान से, सरकार को पसंद था शाबान का महीना, आका का महीना, आका का महीना, आका का महीना, आका का महीना, मदनी चैनल के नाज़रीन को यहाँ एक खुशखबरी से आगाह करें। चैनल की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए 9 फरवरी 2026 बरोज़ पीर से SD से HD पर मूव किया जा रहा है। इसलिए मदनी चैनल सी बैंड पाक सेट के नाज़रीन अपने रिसीवर को नई फ्रीक्वेंसी पर रिट्यून कर लें। मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए जबरदस्त खुशखबरी, अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की जानिब एक और कदम। अपने नाज़रीन को बेहतरीन क्वालिटी की ट्रांसमिशन फराहम करने के लिए मदनी चैनल की ट्रांसमिशन को HD यानी हाई डेफिनेशन फॉर्मेट में तब्दील किया जा रहा है। मदनी चैनल के तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि मदनी चैनल की बेहतरीन क्वालिटी की ट्रांसमिशन हासिल करने के लिए 9 फरवरी 2026 के बाद अपने रिसीवर्स को नई फ्रीक्वेंसी पर रीट्यून फरमा लें। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल। किसी भी किस्म की परेशानी या फ्रीक्वेंसी सेट ना होने की सूरत में फोन नंबर 02137132738 या ईमेल पर राब्ता फरमाएं। दावत इस्लामी का इशाअती शोबा मकतबतुल मदीना कराची में 6 फरवरी 2026 से होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल में भी हिस्सा लेगा, जहां इल्म दीन से शगफ रखने वाले अफराद के लिए मकतबतुल मदीना अपनी तमाम प्रोडक्ट्स पर खुसूसी रियायत भी दे रहा है। मज़ीद अहवाल मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। 6 फरवरी से 8 फरवरी तक बीच लग्जरी होटल कराची सिंध पाकिस्तान में लगने वाले लिटरेचर फेस्टिवल में दावत इस्लामी का इशाअती शोबा मकतबतुल मदीना भी अपनी तमाम तर प्रोडक्ट के साथ हिस्सा लेगा। लिटरेचर फेस्टिवल में मकतबतुल मदीना के स्टॉल पर कुरान पाक के मुख्तलिफ ज़मानों में तर्जुमे, तफसीर सिरातुल जिनान, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम, सीरत सहाबा व सालिहीन, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, मुफस्सिर कुरान, मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दज़िलहुल आली और अल मदीनतुल इल्मी इस्लामिक रिसर्च सेंटर की कुतुब के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दस्तयाब होंगी। मकतबतुल मदीना के स्टॉल पर आने वाले कस्टमर्स को तमाम प्रोडक्ट्स पर 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। मुताल्ला के शौकीन आशिकाने रसूल मकतबतुल मदीना के इस बेहतरीन ऑफर से फायदा उठाने के लिए मकतबतुल मदीना के स्टॉल पर तशरीफ लाएं और अपनी पसंदीदा आइटम्स को खुसूसी डिस्काउंट के साथ हासिल करें। शोबा तालीम इस्नाई बहनों के तहत 18 जनवरी 2026 को रावलपिंडी की तहसील चेक बेली खान में एक सेशन हुआ, जिसमें प्रोफेशनल्स को माह शाबान में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने का ज़हन दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी के शोबा तालीम इस्लामी बहनों के तहत रावलपिंडी की तहसील चेक बेली खान में एक प्रोफेशनल इस्लामी बहन की रिहाइशगाह पर सेशन का इनेकाद किया गया,
जिसमें प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स इस्लामी बहनों ने शिरकत की। सेशन में माह शबान कैसे गुजारे के मौजू पर जिम्मेदार इस्लामी बहन ने सुन्नत भरा बयान किया और इस माह मुबारक में ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने का जहन दिया। इस दौरान दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के तहत होने वाले दीनी कामों के बारे में आगाही दी गई। सेशन में मौजूद प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स ने दावत इस्लामी के दीनी कामों को सराहा और अपने ताउन की यकीन दहानी कराते हुए इस तरह के सेशंस में शिरकत और दीनी माहौल से वाबस्ता रहने के लिए अच्छी नीयतों का इजहार किया। प्रोफेशनल्स ने माह शाबान में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने और दूसरी इस्लामी बहनों तक नेकी का पैगाम पहुंचाने की नियतें की। मदनी खबरों का अख्ताम यहीं करते हैं। मज़ीद मदनी न्यूज़ देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 5 फरवरी के नेक अमाल का जायज़ा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम।